اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا، یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہے، لہذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ بنت ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، آپ یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ بن ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ بن ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ کہا، نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور، کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہیں۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہیں، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ اس سے مل لیجئے گا۔ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے؟ کہا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت جنگل میں نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، اور جب میں جنگل میں گیا واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جو اس عورت کی مردانگی پر، وہ جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک نہیں کھایا، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلے میمونہ بن ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بھیڑ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، کنارہ کشی کا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، تو دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر باقی بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں
میں حیران و پریشان کھڑا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو اس پر میمونہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اس اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ پہلے یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی، یہ تو ان کی غذا ہیں۔ حضرت میمونہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔